السلام علیکم ناظرین، میں افتخار ذکی آج عالمی یوم اقبال کے موقع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں سے یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ اقبال چھین لیا۔ جہاں ہمیں اس غلول انگیز تخیل کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اقبال کی ضرورت ہمیں ہر دور میں رہی ہے۔ جب اقبال نے کلام کہا اس وقت بھی اور آج بھی اتنی ہی ضرورت ملت اسلامیہ کو اقبال کے کلام کی ہے، لیکن ہم نے اقبال کا کلام رسمی طور پر قطعات کے لیے فیس بک اور واٹس ایپ پہ چھاپنے کے لیے استعمال کیا، وہ بھی بہت بھونڈے انداز میں۔ اس میں اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اقبال کے تخیل سے میچ نہیں کرنے والے شاعروں کے اشعار بھی ہم نے اقبال کے نام منسوب کر دیے۔ میں یہ بار بار یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ اقبال کی شاعری ایک الگ چیز ہے، دیگر شعراء سے ہٹ کے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دیگر شعراء کی نفی کروں، لیکن کسی بھی کلام کو اقبال کا کلام کہہ دینا اچھی بات نہیں۔ بہت بار ہم دیکھتے ہیں صادق حسن کاظمی صاحب، سرفراز بزمی صاحب، ان لوگوں کے اشعار جو ہے ہم بار بار اقبال کے نام سے منسوب کرتے ہیں اپنے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس تخیل سے اقبال گڑبڑا جاتا ہے۔ علامہ کا جو کلام ہے اس سے یہ باتیں میچ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک کوشش قادیانیت کی طرف سے بھی یہ ہے کہ جہاں جہاں اقبال کا کلام ہے انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے وہ بہت ساری چیزیں حذف کر لی جو اقبال نے کہی ہے، ان کے خلاف جاتی ہے۔ جیسے ابلیس کی مجلس شورا میں آپ دیکھیں گے کچھ اشعار ہیں کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق عکس جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات۔ ان اشعار کو قادیانیت سے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں نے جب اپلوڈ کیا تو اس کو حذف کر لیا۔ تو یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے، جو اقبال دشمنی کا معاملہ ہے، یہ اس کو بھی کچھ لوگوں نے برتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اشتراکیت سے منسوب کر دیا اقبال کو کہ وہ جو شعر ہے علامہ کا کہ جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی خوش ہے گندم کو جلا دو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشتراکیت والے لوگ جو ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں اس شعر کو، حالانکہ علامہ نے اس دور میں جہاں کسان کو، کاشتکار کو ہمیشہ دبایا دبوچا جا رہا تھا، اس سے اس کی زمین، اس کی جو جملہ ملکیت ہے اس کو چھینا جا رہا تھا، اس کے عوض میں اس کو کہا۔ علامہ نے کیپٹلزم کے خلاف کہا، سرمایہ داری نظام کے خلاف، جاگیرداری نظام کے خلاف کہا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اشتراکیت کی طرف اس کو لا کر علامہ نے اس سے پہلے انقلاب کا تصور دیا۔ خواجہ از خون رگ مزدور سازد لال ناب، از جفائے دے خدایا کشت دے خانہ خراب، انقلاب 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 انقلاب۔ علامہ نے انصاف کا یہ نعرہ دیا کہ سرمایہ دار جو ہے خواجہ از خون رگ مزدور سازد لال ناب، خواجہ کیپٹلسٹ مزدور کی رگوں سے خون کشید کر کے اس کی شراب بنا کے پی رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی دہقان کی جو ہے کھیتی ہے، کاشت ہے، خراب ہو رہی ہے۔ انقلاب آنا چاہیے، اقبال کا یہ کہنا تھا۔ ہر جگہ اقبال نے یہ تصور دیا۔ آپ دیکھیے کس طرح آفاقی ملت کا جو تصور ہے اقبال کا کس طرح ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشگر۔ کس انداز میں یہ آفاقی تصور ہے اقبال کا، اس کو آپ دیکھیے۔ تو اقبال نے یہ کہا، اقبال نے جو کہا وہ ہمارے لیے کہا، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کہا۔ ہم نے یہ کر دیا کہ ہم نے اس کو کتابوں میں بند رکھا، ایک دوسرے کو کتاب تحفے میں دی ضرور ہے، رسمی طور پہ یوم اقبال منایا ضرور گیا ہے، لیکن اقبال کا کلام بچوں تک ہم نے پہنچایا نہیں۔ میں یہ کوشش میں لگا ہوں کہ صرف اردو پڑھنے والے ہی نہیں بلکہ جو لوگ مراٹھی میڈیم سے آتے ہیں، انگلش میڈیم سے آتے ہیں، ان کو بھی اقبال کا کلام سمجھایا جائے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اقبال کے کلام کو پہلے میں سمجھوں اور بعد میں ان لوگوں میں ایکسپلین کروں، اقبال ان کو سمجھاؤں تاکہ ان کے اندر ایک جوش بھرے، وہ عقابی روح والا جو معاملہ ہے وہ ان کے اندر آ جائے۔ یہ میری کوشش رہی ہے اور اس پہ میں گامزن ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے جگہ بہت سارے فاؤنڈیشن مل کے کام کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑا ہوں
اور اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ علامہ نے آپ کو جو پیغام دیا، ملت اسلامیہ کو جو پیغام دیا، اس میں علامہ کا تخیل آپ دیکھیے، مکاں فانی مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہمی ہے معمار جہاں تو ہے، تیری نسبت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا انتہا تو ہے، جہاں نے آب و گیل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ کتنا بڑا تخیل ہے، کتنا اونچا خیال ہے اقبال کا ہمارے لیے، کہ اقبال نے کس طرح بتایا کہ معمار جہاں تو ہے، جہاں کی معماری جہاں کو قائم کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ ہر جگہ اقبال نے ہم کو بتایا، اور اقبال نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اس جنریشن کا کلام ہے صرف جو ان کے زمانے میں تھی، کئی جنریشنوں کے لیے یہ کلام لکھا گیا ہے۔ آج بھی آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے اقبال کی جو نظمیں ہیں، الگ الگ نظمیں، جس میں شکوہ بھی ہے، شکوہ جوابی شکوہ ہے، ابلیس کی مجلس شورا ڈپارٹنگ پیغام ہے اقبال کا، جس میں بہت سارے ایسے پیغامات اقبال نے دے رکھے ہیں جس کو ہم اپنا کے آج بھی جو ہے ہم بہت بڑے بڑے حوصلے لوگوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اقبال جو ہے حوصلہ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اقبال اندر آدمی کے اندر ایک ایسی روح پھونک دینے والی چیز ہے کہ آدمی جو ہے ہمہ وقت تیار ہو جائے بڑے سے بڑے کاز کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے تخیل کو لیں اور اس سے بچیں، اس کو الگ الگ کریں کہ جو تخیل اقبال کے نام سے گھس گیا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری بار بہت جگہ لکھا ہوا، میں نے بہت جگہ اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ اقبال کا خطہ نہیں ہے، یہ سرفراز بزمی کا خطہ ہے، جن کی اچھی شاعری بھی ہے اور انڈو پاک میں چھپتے بھی ہیں، بہت سارے رسائل میں ان کی شاعری چھپتے رہتی ہے ہمیشہ۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ اقبال کے نام لوگ اقبال کی تصویر کے ساتھ چسپاں کر کے لگا دیتے ہیں۔ گوگل پہ بھی آپ اگر سرچ کریں گے تو گوگل پہ آپ کو یہی معلومات ملے گی۔ تند عبادی مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے۔ صادق حسن کاظمی کا شعر ہے، لیکن اس کو بھی اقبال کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو کلام یہ بھی اچھے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم اس کو لے کر بیٹھ جائیں۔ نامعلوم شاعروں میں ایسے ایسے کلام لکھنے والے لوگ ہوئے جو اقبال کی شاعری میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کو ان لوگوں نے استعمال کیا، جس کے وجہ سے ہوا یہ کہ لوگ اس کو بھی اقبال کی شاعری سمجھ بیٹھے۔